اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ جس نے انسانیت کے فلاح و بہبود کے لیے 1,24,000 انبیاء اکرام سے زائد اس دنیا کے اندر انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا، اور خاص طور سے میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لیے راہر، اس امت کے لیے ہادی بنا کر بھیجا، تاکہ یہ امت ان کی تعلیمات کو فالو کر کے کامیاب و کامران بن جائے۔ اور اس چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی آمینہ کے لال مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھٹکتی ہوئی اس گمراہ قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے ہر وہ کوشش کی، ہر وہ طریقہ بتلایا کہ یہ امت کے نوجوان اپنی جوانی کیسے گزاریں، اس امت کے جوانوں کی زندگیاں کیسی ہونی چاہیے، ان کی راتیں کیسی ہوں، ان کے دن کیسے ہوں، ان کے دوست و احباب کیسے ہوں، ان کے عادات و اخلاق کیسے ہوں، ان کا کھان پین کیا ہو، یہ اپنی عادتیں کھانے میں کون سی چیزیں کھانی چاہیے، پینے میں کون سی چیزیں پینی چاہیے، عادت اگر ڈال رہے ہوں تو کون سی عادتیں اپنے لیے سوٹ کرتی ہیں، شریعت کس چیز کی تعلیم دیتی ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نبویہ کے اندر واضح کیا ہے۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں اور چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشے کی لعنت فرمائی ہے۔ کہ آج مجھے جس ٹاپک پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ یہی ہے کہ کیا اسلام کے اندر ڈرگس لینا، نشہ کرنا، چاہے وہ سگریٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیڑی کی شکل میں ہو، چاہے وہ شراب کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیئر کی شکل میں ہو، دنیا میں پائے جانے والی ہر نشاور چیز، کیا اسلام اس کے تعلق سے کچھ تعلیمات دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ کیا آیا جو چیز آئے وہ انسان کھانے لگ جائے، یا جو عادت بنا لے وہ پینے لگ جائے، جو چیز اسے میسر ہو وہ اس سے نشہ کرنے لگ جائے؟ اسلام اس کے تعلق سے کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہم یہ بات جانیں کہ نشہ کہتے کس کو ہیں؟ خمر، جیسے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ آ کر سوال کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ یسألونک عن الخمر، کہ اے وہ لوگ آپ سے خمر کے تعلق سے سوال کرتے ہیں۔ خمر کس کو کہتے ہیں؟ خمر کہتے ہیں ما خامر العقل، یعنی ایسی چیز جو عقل کو زائل کر دے۔ اگر لغوی معنی اگر اس کو دیکھا جائے کہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو، برتن کو ڈھکن کے ساتھ ڈھانپ دینا، کسی برتن کو ڈھکن کے ساتھ ڈھانپ دینا خمر کہلاتا ہے۔ ما خامر العقل، عقل کو ڈھانپ دیا جاتا ہے اگر کوئی چیز نشے کی کرتا ہے انسان۔ اور اسی طریقے سے کہتے ہیں خمرت الجاریہ، میں نے لونڈی کو جو ہے اوڑھنی اڑا دی۔ اور عربی کے اندر کہتے ہیں انسان کی عقل کیا ہو جائے؟ زائل ہو جائے، جس چیز کے پینے کے بعد اسے نشہ چڑھنے لگ جائے، وہ انسان اپنے آپ کے اندر اس نشے کو محسوس کرنے لگ جائے، اسے خمر کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر وہ نشاور چیز جس کے اندر نشہ ہے وہ خمر ہے، اور ہر خمر کیا ہے؟ وہ حرام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، کئی احادیث کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر وہ مسکر چیز جس کے اندر نشہ پیدا ہو جائے،
جس کے اندر جو ہے انسان پینے کے بعد اس کے اندر ایک طاقت اور ایک اپنے اندر ایک ایسی چیز محسوس کرے جو نشے کی چیز ہے، تو وہ چیز کیا ہے؟ خمر ہے۔ تو کفار آ کر کیا کرتے تھے؟ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے وہ لوگ آ کر سوال کرتے ہیں کس چیز کے بارے میں؟ شراب کے بارے میں، والمیسر جوئے کے بارے میں، سٹہ بازی لگانا، چاہے وہ آج کے دور میں IPL کی شکل میں ہو، چاہے کسی اور چیز میں سٹہ بازی لگانا ہو، یا مٹکا کھیلنا ہو، یا نمبرات میں پیسے ڈالنا ہو، یا چیٹیوں میں ڈال کر وہ الگ الگ انداز سے جو آج کل چل رہے ہیں، وہ تمام شکلیں اسی کے اندر شامل ہیں۔ کفار آ کر اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے کہ بھئی شراب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جوئے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ لوگوں سے کہیں قل فیہما اثم کبیر، ان دونوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے۔ قل فیہما اثم کبیر، ان دونوں چیزوں کے اندر جوا بھی حرام ہے، شراب بھی حرام ہے۔ شراب کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں، چاہے نام کچھ بھی دے دیا جائے، نشے کا نام کچھ بھی دے دیا جائے، وہ تمام چیزیں اس کے اندر اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں۔ انسان کیا سوال کرتا ہے کہ بھئی علماء کہتے ہیں کہ بھئی سگریٹ نہیں پینا چاہیے۔ اب کوئی یہ کہے، کسی کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اگر میں ٹینشن میں ہوتا ہوں، اگر ایک سگریٹ پی لیتا ہوں تو میرا دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس میں لوگوں کے لیے منافع ہے، اس میں لوگوں کے لیے کچھ نفع تو ہے لیکن گناہ زیادہ ہے۔ اور اصولیوں کا قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ جس کے اندر گناہ کی کوانٹٹی زیادہ ہو جائے اور نفع کم ہو جائے، اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں شراب پی لیتا ہوں تو میرا ٹینشن دور ہو جاتا ہے، میں سگریٹ پی لیتا ہوں تو میرا ٹینشن دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس کے اندر بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، تم ضرور یہ سمجھتے ہو کہ سگریٹ، بیڑی، گٹکا، یہ جتنی تمباکو اور یہ جتنی چیزیں، ان سے اگر تم نفع سمجھتے ہو، اللہ نے کہا کہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ بڑھ گیا۔ جب گناہ زیادہ ہے، نفع کم ہے، تو اس چیز کو کیا کر دینا چاہیے؟ اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہ نشہ کی چیزیں آج امت کے اندر، چاہے وہ نوجوان ہوں یا بوڑھے ہوں، چاہے عورتیں ہوں یا لڑکیاں ہوں، ہر کوئی نشہ کا عادی بنتا چلا جا رہا ہے۔ ہر گلی گلی میں، قریوں میں، بازاروں میں اور ہوٹلوں میں، چائے کی دکانوں میں، اللہ کی قسم ہے نشہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ بچہ 10 کلاس 5 کلاس پڑھنے والے بچے سگریٹ پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو اسکولوں کو بھیج چکے ہیں، ہم ان کو کالجوں کو بھیج چکے ہیں، لیکن نشہ کے ایسے عادی ہو رہے ہیں کہ وہ بچے، اللہ کی قسم ہے، ابھی ان کی صحیح سے عقل ٹھکانے بھی نہیں آئی، ابھی وہ جوانی کی دہلیز پر انہوں نے قدم نہیں رکھا، لیکن وہ نشے کے عادی بن چکے ہیں۔ نشہ انہیں ان کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ ہر طرف یہ چیز عام ہو رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے عرب بہت زیادہ نشہ پیا کرتے تھے۔ عرب کی نسوں میں خون سے زیادہ شراب دوڑتی تھی۔ ان کے گھروں میں جیسے آج مٹکے ہمارے گھروں میں پانی کے رہتے ہیں، اس دور میں، ان کے دور میں شراب کے مٹکے ان کے گھروں میں رہا کرتے ہیں۔ اور وہ بھی کون سی شراب؟ احادیث کے اندر وہ بھی ملتا ہے، اس دور میں اصلی شراب بنائی جاتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اس دور میں 5 چیزوں سے شراب بنائی جاتی تھی: انگور کی شراب، کھجور کی شراب، جو کی شراب، گیہوں کی شراب، اور جو ہے انسان جو ہے اس شراب کے ذریعے سے اپنے آپ کو رسیلہ بنتا تھا، پانی کے بجائے ہم وہ پیا کرتے تھے۔ اور اتنا زیادہ یہ تھا عام تھا کہ اللہ کے نبی جب آنے کے بعد بھی یہ چیز عام تھی، اس وقت تک حلال تھا، ابھی حکم نافذ نہیں ہوا تھا۔ مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر سب شراب پی رہے تھے، اور اللہ کے نبی کو نبوت مل گئی۔ نبوت کے بعد بھی لوگ شراب پیتے رہے، اور نبوت کے 13 سال تک بھی یہ لوگ شراب پیتے رہے۔ اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ فوراً ان کو منع نہیں کیا گیا، ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ شراب پینا حرام ہے، اللہ نے یہ حکم نہیں دیا۔ کیونکہ یہ لوگ کئی سالوں سے پیتے ہوئے آ رہے تھے، کئی سالوں سے نشہ کرتے ہوئے آ رہے تھے۔
اللہ نے کیا کہا؟ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اے نبی آپ ان کو اتنا بتلائیں کہ اس میں فائدہ بھی ہے گناہ بھی ہے، لیکن گناہ زیادہ ہے، بس اتنا بتلائیں۔ اس کے بعد پھر احکامات چینج ہوئے، اس کے بعد پھر حالات چینج ہوئے، کیونکہ شراب ایک ایسی خطرناک چیز ہے، انسان کی زندگی تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، انسان کو انسان بننے سے مجبور کر کے جانور بنا دیتی ہے، کیونکہ اس کی عقل ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اللہ نے کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ کیا کہا اللہ نے؟ اللہ نے کہا کہ ہم جو ہے ہم نے انہیں دل عطا کیا ہے، عقل عطی ہے، لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ ہم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها، ہمیں انہیں آنکھیں دی ہیں، وہ دیکھ رہے کہ نشہ ہے، اس کے پینے کے بعد میں جہاں چاہوں گر جاتا ہوں، اس کے پینے کے بعد مجھے ہوش نہیں رہتی، میرا ٹھکانہ کیا ہے، میں روڈوں پہ پڑا ہوا نظر آتا ہوں، اس کے پینے کے بعد لوگ میرے بازو کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے، میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہیں کرتے۔ وہ دیکھتا ہے، جانتا ہے، اس کے باوجود بھی وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ لوگ برائیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شرابی ہے، کبابی ہے، اس کی زندگی تباہ ہے، وہ سنتا ہے یہ باتیں، اس کے باوجود بھی وہ سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ مشرکین کی عادتیں ایسی ہیں کہ یہ مشرکین أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ لوگ شرک بھی کرتے ہیں، دل رکھتے ہیں لیکن صحیح بات کو نہیں لیتے، عقل رکھتے ہیں صحیح بات کو نہیں سمجھتے، آنکھیں رکھتے ہوئے صحیح بات کو نہیں دیکھتے، کان رکھتے ہوئے صحیح چیزوں کو نہیں سنتے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، بلکہ یہ لوگ جانور نہیں، جانوروں سے بدتر ہیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ کہا اولئک کالانعام، ایسے لوگ جانور قسم کے لوگ، پھر کہا بل هم اضل، جانور تو بہتر ہیں لیکن جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں۔ مشرکین کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو انسان جب نشہ کا عادی بن جائے، ڈرگس کا عادی بن جائے، اور وہ شراب پینے کے لیے تیار ہو جائے، یا شراب نہیں یا کوئی اور چیز استعمال کرنا شروع کر دے، انسان کی تباہی شروع ہو جاتی ہے، اس کے گھر تباہ ہو جاتا ہے، اس کا کیریکٹر لیس ہو جاتا ہے، اور اس کے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، اس کی بیوی بچے، کتنی عورتیں ایسی ہیں جن کے شوہر شرابی ہونے کی وجہ سے وہ عورتیں اپنے گھر پالنے کے لیے، اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے دوسروں کے گھروں میں کام کرتی ہوئی نظر آتی، دوسروں کے دکانوں پر، مارواڑیوں کے ان کے دکانوں پر کام کرتی ہوئی نظر آتی۔ جا کے سٹی کے حالات دیکھیں آپ، کیسے حالات ہیں کہ ایسا شخص جو ایک اچھا خاصا نوجوان تھا لیکن وہ ڈرگس کا عادی بن گیا، شراب کا عادی بن گیا، یا کسی اور نشے کا عادی بن گیا، اس کی پوری کمائی تباہ ہو گئی، اس کی آستی برباد ہو گئی، اس کے بعد اس کے بچے بھیک مانگنے پر مجبور ہیں، اس کی عورتیں دوسروں کے پاس جا کر کام کرنے پر مجبور ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ چھوٹا نشہ ہے۔ سگریٹ پینے والا کیا سمجھتا ہے؟ نہیں یہ تو چھوٹا نشہ ہے۔ یہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ ابھی میں پینے کے بعد میں اپنے آپ پہ کنٹرول رکھ سکتا ہوں۔ بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اس کو اگر تاریخ کی کتابوں میں اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سوشل ڈرنکر کہتے ہیں اس کو، جو کم مقدار میں پینے کا عادی ہو اور اپنے آپ پر کنٹرول کا دعویٰ کرے۔ اور تاریخ کیا کہتی ہے؟ کوئی بھی مذہب اس کے بارے میں ایسی بات نہیں کہتا کہ جائز ہے۔ چاہے آپ عیسائیت کو دیکھ لیں، چاہے یہودیت کو دیکھ لیں، چاہے ہندوازم کو دیکھ لیں، کہ شراب پینا ان کے مذاہب میں بھی حرام ہے، ان کے مذاہب میں بھی حرام ہے۔ اور خود امریکہ اور دوسرے ممالک میں جہاں پر شراب کھلے عام بیچی جاتی ہے، شراب جہاں پر عام ہے، وہاں کے حالات کیا ہیں؟ وہاں کی ایک نیوز یہ کہتی ہے کہ 8% افراد ایسے ہیں جو اینستھیسیا کے بعد ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 8% لوگ اپنے ہی رشتہ داروں سے زنا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ان کے اولادوں کا، ان کی نسل کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا لکھتا ہے؟ وجہ یہ لکھتا ہے کہ یہ لوگ شراب کے عادی ہوتے ہیں۔
جس کی وجہ سے یو ایس اے اور دوسرے ممالک میں، یورپی ممالک میں وہ لوگ اپنے خاص لوگ اپنے خاندان کے، اپنی بچی کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ زنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 8% لوگ ان کا تحقیق یہ کہتی ہے۔ اس کی وجہ کیا بتلاتی ہے کہ پہلے تھوڑا نشہ کرتے، نشہ کرتے کرتے انسان نشے کا عادی بن جاتا ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو نمازی ہیں، دیندار ہیں، سب ہیں، لیکن کوئی گٹکا کھانے میں مشہور ہے، کوئی سگریٹ پینے میں طیب مشہور ہے، اور نوجوان بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی چائے کی دکان میں پردے کا انتظام ہوتا ہے، اس کے پیچھے جا کر پی کر باہر نکلتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نشہ نشہ ہوتا ہے، چاہے کم کرو یا زیادہ کرو، نشہ نشہ ہوتا ہے، کم کرو یا زیادہ کرو، لیکن اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ایسے لوگوں کو حوض کوثر سے پانی نصیب نہیں فرمائے گا۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ہمیں انہیں کوثر عطا کریں گے، اور آب کوثر ایسا حوض ہوگا، اس حوض سے پانی پینے والا کبھی زندگی میں اس نے ایسا پانی پیا نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ یہ دنیا کا نشڑی تھا، یہ دنیا میں ڈرگس لیا کرتا تھا، یہ دنیا میں شراب پیا کرتا تھا، یہ دنیا میں نشہ کیا کرتا تھا، ایسے شخص کو آب کوثر سے دور کر دیا جائے گا، حوض کوثر سے اس کو دور کر دیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزر رہا ہے، مکی دور میں شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، صحابہ شراب پی رہے تھے، شراب پیتے پیتے حالات ایسے ہو گئے کہ اللہ نے یہ بات کہی کہ آپ اتنا کہیں کہ یہ چیز بہتر ہے، نہیں ہے، اس میں نفع بھی ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، گناہ زیادہ ہے۔ پھر جب دوسری بار دوسرے اسٹیپ میں کیا ہوا، ایک مرتبہ حضرت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور معاذ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابہ، حضرت عمر اور معاذ اور کئی صحابہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کیا کرنے لگے کہ نبی کے تعلق، نبی سے پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ فتویٰ دیجئے کہ شراب کے تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں، ہم شراب پی رہے ہیں، صحابہ شراب پی رہے ہیں، آپ کچھ بتلائیں، وہ عقل کو ضائع کرتی ہے اور مال برباد کرتی ہے، اے اللہ کے نبی اس کے بارے میں کہیے۔ اللہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں یہ بس بات کو سمجھ لو۔ دوسری اسٹیپ اللہ نے یہ کہی کہ اس کے اندر گناہ زیادہ ہے، نفع کم ہے، نفع ہے لیکن کم ہے نفع۔ یہ دوسری بات نازل ہوئی۔ حضرت عمر کو اس بات کا خدشہ تھا کہ یہ عقلوں کو زائل کر رہی ہے، مال بھی برباد کر رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ آیت نازل ہونی چاہیے۔ اللہ نے دوسری بار میں بھی حرام قرار نہیں دیا۔ اس کے بعد کچھ صحابہ پینا چھوڑ دیے، کئی لوگ پینے سے دور ہو گئے۔ پھر تیسری بار کیا ہوا، تیسری مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک دعوت دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت مالدار انسان تھا، اللہ نے بہت دولت دی تھی، وہ شراب کی دعوت دینے لگے، لوگوں کو شراب پینے کے لیے اپنے گھر میں دعوت رکھی انہوں نے، کیونکہ اس وقت ابھی حلال تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ موجود ہیں، حضرت عمر موجود ہیں، حضرت علی موجود ہیں، اور سب کے سب گوشت کھانے کے بعد انہوں نے شراب پی لی۔ عصر کا وقت ہو گیا، جیسے عصر کا وقت ہوا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی کو نماز کے لیے آگے بڑھایا، عصر کی نماز کے لیے حضرت علی آگے بڑھے۔ کس حالت میں؟ حضرت علی نشے کی حالت میں، شراب پیے ہوئے سب بیٹھ کر نشے کی حالت میں نماز پڑھنے لگے۔ نماز میں انہوں نے کیا کیا، نشے کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے ان سے غلطی ہو گئی۔ کیا کہا؟ کہتے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ کے بجائے أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ان کی زبان سے نکل گیا۔ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ کیا ترجمہ ہوگا؟ میں اسی کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اصل کیا ہے؟ ما اعبد قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، یہ اصل تھا۔ لیکن انہوں نے یہ اپنے جب نماز پڑھنے لگے تو ان سے غلطی ہو گئی۔ پھر بعد میں ان کو احساس ہوا کہ میں نے کیا پڑھ دیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نشے کی حالت۔ اللہ نے تیسری آیت نازل کی، کون سی آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے نبی آپ امت سے کہیے کہ نشے کی حالت میں نماز کو نہ جائیں، نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جائیں۔ لوگوں نے اسی کو کیا بنا لیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اللہ کہتا ہے کہ تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ آگے کا جملہ انہوں نے اڑا دیا۔ اسی مسئلے کو لے کر 2007 اور 2008 میں ذاکر نائک کے تعلق سے دلی میں مسئلہ یہی شروع ہوا تھا۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ آگے کا جملہ لوگوں نے اڑا دیا، کیا کہا کہ بھئی ذاکر نائک نے کہا کہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، پھر کیا کہا وَأَنْتُمْ سُكَارَى، اللہ نے تیسرا حکم دیا تھا اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، نشے میں قرآن کو غلط پڑھو گے تو گناہ ملے گا، اس لیے تم نماز کے قریب مت جاؤ۔ جب یہ مسئلہ پیش آیا تو حضرت عمر بن خطاب نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تو ہمیں اس شراب کے تعلق سے کچھ حتمی فیصلہ کر دے، اور اللہ رب العالمین نے حضرت عمر بن خطاب کے اس بات کو سن لیا، اور چوتھی بار میں یہ چیز حرام ہوئی، چوتھی بار میں شراب حرام ہوئی۔ اس کے بھی کیا مسئلہ تھا؟ ایک مرتبہ کا واقعہ، انصار کی جماعت بیٹھ کر شراب پی رہی مدینہ کے اندر انصاری صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ لے کر شراب پینے لگے۔ شراب کی حالت میں انہوں نے کیا کیا؟ انصار کی ہجو کرنا شروع کر، ان کے خاندان والوں پر کچھ نہ کچھ کہہ دیا انصاریوں کے تعلق سے۔ وہاں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے اونٹ کی اوجڑی کا ایک لکڑی لے کر حضرت سعد کو مار دیا، نشے کی حالت میں۔ وہ فوراً شکایت لے کر حضرت سعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، جا کر کہا کہ اللہ کے نبی میں نے اشعار کہے، ان کی ہجو کیا، اور میں نشے کی حالت میں تھا اور اس نے مجھے مار کر زخمی کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مسئلہ آیا، حضرت عمر بن خطاب بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر بن خطاب نے دعا کی کہ اے اللہ تو اس کے تعلق سے کچھ نہ کچھ نازل کر دے، اللہ تو اس کو حرام قرار دے تاکہ ہماری عقلی زائل نہ ہو، نشے سے ہم بچ جائیں۔ اللہ نے فوراً آیت کریمہ نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، سورۃ المائدہ آیت نمبر 90۔ اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ لوگوں یقیناً انما الخمر، شراب تمہارے لیے حرام، شراب کی کوئی بھی شکل کیوں نہ ہو۔ ہم کیا سمجھتے ہیں صرف مالدار شراب پی رہے ہیں؟ نہیں، مالداروں کی شراب الگ ہے، غریبوں کی شراب الگ ہے۔ مالداروں کا ڈرگس الگ ہے، غریبوں کا ڈرگس الگ ہے۔ مالدار جو افیوم یوز کرتے ہیں، حشیش یوز کرتے ہیں، اور بڑے بڑے ایسے شراب کے نام جس کو ہم تو جانتے تک نہیں ہے، یہ مالداروں کی شراب ہے۔ لیکن آج کل غریبوں کی، نوجوان بچوں کی، اور دن میں 200 400 500 کمانے والوں کی شرابیں عجیب و غریب کی چیزیں ان کے نشے کی ہیں، کہ کوئی پیٹرول سونگ کر نشہ کر رہا ہے، کوئی ڈیزل سونگ کر نشہ کر رہا ہے، کوئی پینٹ کے ڈبے کی جو اسپرے آتی ہے اس کے ذریعے سے نشے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اس کے عادی بنتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ اور کتنے لوگ ایسے جو سردی کھانسی کی ٹانکیں پی کر نشہ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اگر اس کے بارے میں مطالعہ کیا جائے، اللہ کی قسم حالات بہت خراب ہیں، اور ماں باپ سمجھتے ہیں میرا بیٹا اچھا ہے، لیکن اس کے دوست کیسے ہیں، اس کے حالات کیسے ہیں، کہاں جاتا ہے، کس کے ساتھ جاتا ہے، کیا کر رہے ہیں۔ اپنے اولاد کی صحیح رہنمائی کرنا، ان کے اوپر کڑی نگاہ رکھنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، ورنہ یہ نشہ ایک ایسی چیز ہے انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، انسان کی زندگیوں کو تباہ کر دیتا ہے، اور انسان پھر سوچ نہیں سکتا کہ اس کے اوپر یہ چیزیں کہاں سے آ گئی، یہ پریشانیاں کہاں سے آ گئی، کیونکہ یہ نشہ ایک ایسی چیز ہے ہر گناہ کرنے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے۔ نشہ ایک ایسی چیز ہے، بنی اسرائیلی ایک روایت ہے، حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیلی روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص نے، ایک عورت تھی جو بہت مالدار تھی، اس کے پاس ایک لونڈی تھی، اس نے کیا کیا، اس نے بھیجا کہ جاؤ جا کے فلاں علاقے میں ایک متقی انسان رہتا ہے، ایک زاہد و عابد انسان رہتا ہے، جاؤ جا کر اس سے کہو کہ میں اسے بلا رہی ہوں، وہ میرے پاس آئے۔ وہ لونڈی جاتی ہے، جا کر اس متقی انسان سے کہتی ہے کہ فلاں مالکن جو مالدار مالکن ہے وہ آپ کو بلا رہی ہے، آپ آئیں۔ وہ متقی شخص اس کے بلانے پر آ جاتے ہیں۔ آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت کے ارادے غلط تھے، اس عورت کے ارادے غلط تھے۔ اس عورت نے کیا کیا، اسے گھر میں دعوت دے دی، بلا لیا، پھر اس کے بعد اس بنی اسرائیلی عورت نے 3 آپشن رکھے۔ بنی اسرائیلی روایت میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ 3 آپشن رکھے، کہا کہ پہلا آپشن یہ، تو میرے ساتھ زنا کر، میری ہوس کو تو پورا کر، میرے ساتھ زنا کر۔ دوسری چیز، یہ میرا بچہ ہے، اس کو قتل کر دے۔ تیسری چیز، شراب رکھی ہوئی ہے، اس شراب کو تو پی لے۔
یہ تین چیزیں اس کے سامنے رکھی گئیں. وہ شخص عابد تھا، زاہد تھا، نیک تھا. وہ پریشان ہو گیا کہ میں کس مالکن کے پاس پھنس گیا، اب مجھے یہاں سے چھٹکارا نہیں ہے. تو اس نے سوچا کہ زنا تو بہت بڑا گناہ ہے، زناکاری تو بہت بڑا گناہ ہے. آج دنیا میں زناکاری کتنی عام ہو گئی، قریوں میں، محلوں میں فلاں فلاں کو لے کر بھاگ گیا، فلاں فلاں کے ساتھ چلا گیا، فلاں کا بیٹا فلاں کے ساتھ جو ہے ناجائز تعلقات رکھا ہوا، فلاں عورت فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھی ہوئی. قریوں میں، علاقوں میں آئے دن یہی خبریں، نعوذ باللہ. یہ کیوں ہے؟ اسلام سے دوری اور مغربی تہذیب کے دل دادے بن چکے ہیں. زنا عام ہوتا جا رہا ہے کہ کئی ایسے کیسز سننے کو مل رہے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے، امت کے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، امت کے بوڑھوں کی حفاظت فرمائے کہ جو سگریٹ بیڑی پی کر اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں، تمباکو کھا کر اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں. کتنے ڈرائیور ایسے ہیں جو شراب پیے بغیر گاڑی نہیں چلاتے، کتنے نوجوان ایسے ہیں جو گاڑی ریسنگ کی جو فیس لگاتے ہیں اس کے اندر وہ لوگ شراب ڈرنک ڈال کر پھر اس کے بعد وہ ریسنگ کرتے ہیں. کتنے نوجوان ایسے ہیں جو کام کرتے ہوئے اگر 1 گھنٹہ کام کر لیا تو اس کے بعد ایک سگریٹ ہونا ضروری ہے، اگر وہ نہیں تو پھر وہ کام آگے نہیں بڑھتا. جب تک پیسہ ہے سگریٹ چلے گا، پھر جیسے ہی پیسہ کم ہوا بیڑی ہونا ضروری ہے اس کے لیے. انسان عادی بن چکا ہے اس کا. اکثر انسان جو رسیا بن چکا ہے، یا اسے گانے سننا اس کی عادت ہے، گانے جب تک سنتا رہے گا کام آگے بڑھتا رہے گا، نہیں تو نہیں. گاڑی چلا رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ پیتا رہے، کھاتا رہے، چباتا رہے. یہ انسان عادی بن چکا ہے. تو اس عورت نے کہا کہ تو میرے ساتھ زنا کر لے. اس نے کہا کہ زنا بہت بڑا گناہ، میں زنا نہیں کر سکتا. اس نے کہا اس بچے کو قتل کر دے، میں بچہ نہیں چاہتی ہوں. تو اس نے کہا کہ میں ایک قاتل قتل کر دوں تو پوری دنیا والوں کو قتل کرنے کا گناہ ملے گا، کہ جو کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو پوری دنیا کے قتل کرنے کا گناہ ملتا ہے، میں بھی یہ نہیں کروں گا. اس نے کہا کہ شرابی تو ہے، تھوڑا پی لوں گا، بعد میں اللہ سے توبہ کر لوں. اس نے کیا کہا کہ بھئی شرابی تو ہے، اب یہ پی لیا تو میں بچ جاؤں گا. اس نے کیا کیا، شراب کو اٹھایا اور پی لیا. کہ تاریخ اور اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بنی اسرائیل کے واقعے میں کہ اس نے جیسے ہی شراب پیا اس کی عقل زائل ہو گئی. شراب پینے کے بعد اس نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا اور اس عورت کے ساتھ بھی اس نے زنا کر دیا. شراب کو کیا کہا گیا حدیث کے اندر؟ ام الخبائث. ایک جگہ کیا ام الفواحش، یہ فاحشوں کی ماں ہے، یہ خبیث چیزوں کی ماں ہے. انسان اگر شرابی بن جائے تو پھر اللہ کی قسم ہے نہ تو اپنی عزت کا خیال کرتا ہے، نہ اپنی کسی اور چیز کا خیال کرتا ہے، نہ بیوی بچوں کا اسے خیال ہوتا ہے، نہ کسی اور چیز کا خیال ہوتا ہے. عجیب و غریب انسان جو ہے آج نشے کے عادی بنتے چلے جا رہے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، سیاکاریوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. نشے کی جتنی چیزیں ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جتنے لوگ بیٹھے ہوئے اللہ ان تمام کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما. اللہ جو لوگ قرض دار ہیں اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے اللہ تو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اللہ جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں اللہ تو نے ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ والدین کو جب تک دنیا میں رکھ اللہ عزت کے ساتھ زندگی عطا فرما، صحت تندرستی عطا فرما. اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما. اللہ جتنے احباب بیٹھے ہوئے ہیں جن کے گھروں میں بھی بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، اللہ ان تمام مصیبتوں کو دور فرما، اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما. اللہ ہر گھر میں بیماریوں میں کہیں نہ کہیں مبتلا ہے، کئی بیمار ایسے ہیں جو شوگر کے مریض ہیں، کہیں کسی اور بیماری کے مریض ہیں. لا باس طہور انشاءاللہ. اللہ تو ہی بیماریاں دیتا ہے، اللہ تو ہی شفا دیتا ہے. اللہ شفا کامل عاجل عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.